حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے بھی ہیں، آپ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گناہ ہوتے ہیں، سیدی یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی کہ جو دعا میں اللہ کی بارگاہ میں مانگوں اللہ رب العزت وہ قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کی نصیحت ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کرو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے ان کو یہ مقام ملا کہ آپ جو بھی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتا تھا، اور ان کے بارے میں مشہور بھی یہی تھا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ چیز، یہ رزق کہاں سے اور کیسے آیا ہے، اس وقت تک اس کو میں اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ ایسا جسم جو سود اور حرام خوری سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، فرمایا کہ وہ جسم کہ جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو، جو حرام سے پلا بڑا ہو، وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان جس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن اس حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کے اوپر پلا بڑا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس سے مراد شارحین نے یہ لی ہے کہ وہ جنت میں اعلیٰ مقامات پر فائز نہیں ہو سکے گا۔ رزق حلال کمانے یا اس کو تلاش کرنے کی کوشش اور جستجو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کی تلاش اور اس کی جستجو ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنا کفیل خود ہے یا اس کا ذمہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ یا دیگر ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس فرض کی طرف بھی اپنے آپ کو لگائے، رزق حلال کی طرف کوشش کرے تاکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ ڈالے، اس کی بنیاد پر اس کی تمام عبادات بھی مقبول ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسول کو بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، کئیوں کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، دنیا کی سلطنت بھی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ محنت اور مزدوری ضرور کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی اور پھر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہود اور صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے، اور جناب سیدنا داود علیہ السلام اولاً جس وقت ان کو نبوت یا کتاب یا ملک کی بادشاہی عطا نہیں کی گئی تھی اس وقت تک بکریاں چراتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو ملک اور سلطنت عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ زرہیں بنا کر بیچتے تھے، اور ہر روز ایک زرہ بناتے تھے اور اس کو 6000 درہم کے اندر فروخت کرتے، جن میں سے 2000 درہم آپ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتے تھے اور باقی 4000 درہم آپ بنی اسرائیل کے فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود پنکھے اور زنبیلیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور جناب سیدنا حضور علیہ السلام نے تجارت کا پیشہ اختیار کیے رکھا۔ تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انسان کی زندگی میں رزق حلال کی جستجو اور اس کی طلب کس قدر ضروری ہے۔ ایک بندہ مومن کی زندگی میں
رزق حلال کی تلاش، اس کی جستجو یہ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کا ایک غلام ہر روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتا تو آپ اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا وہی غلام آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ حسب سابق اس چیز کو تناول فرماتے ہیں۔ جب آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو پھر وہ غلام عرض کرتا ہے کہ یا آقا، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو بتا یہ کیا چیز تھی؟ تو پھر غلام نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص کی فال نکالی تھی، حالانکہ میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، اس کے بعد آج وہ شخص مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے اس کے بدلے میں یہ چیز دی ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس کے اس جملے کو سنا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو اپنے حلق کے اندر ڈالا اور جو کچھ پیٹ کے اندر تھا اس سب کی قے کر دی۔ آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی میرے پیٹ کے اندر رہے۔ تو اس سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم ہم جان سکتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس عمل سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت کے اوپر قبضہ کرنے والے یا اس کو غصب کرنے والے تھے، یا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مال کے اوپر قبضہ کرنے والے تھے اور ان کے باغ کو ہڑپ کرنے والے تھے۔ جو ابو بکر ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں برداشت نہیں کر سکتے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کا پورا باغ کیسے کھا سکتے ہیں؟